تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں ایک کافر نے، ابن کمیہ اس کا نام تھا، اس نے ایک پتھر مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے 2 دانت شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اگر کسی بندے کا سامنے والا دانت ٹوٹ جائے تو وہ مسکرائے تو اچھا نہیں لگتا، یہ اس کا عیب ہوتا ہے۔ کہتے اللہ کی قسم اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے تو جب دانت مبارک چہرے میں پر موجود تھے، فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، ما مسست حریرن، فرماتے اللہ کی قسم ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہوتا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نرم تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیرہ، کہتے ہیں خوشبو کو، بخاری شریف کی یہ روایت ہی سنا رہا ہوں آپ کو، عبیرہ کا میں نے خوشبو، تو گلاب کا پھول اس کو عبیرہ کہتے ہیں، تو اسی لفظ سے میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عبیرہ ہی رکھا ہے بخاری شریف کے لفظ کی وجہ سے۔ حضرت انس فرماتی اللہ کی قسم ما شمیمت عبیرتن، میں نے کوئی ایسا گلاب کا پھول نہیں سونگا جس کے اندر خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ پائی جاتی ہو۔ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ خوشبو سے بھی زیادہ معطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ ام سلیم کے گھر گئے، پھر مزے کی بات یہ میں جتنی بھی روایت آپ کو سنا رہا ہوں یہ ساری کی ساری صحیح روایات ہیں، ان میں ایک بھی ضعیف نہیں ہے۔ جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ضعیف روایات بھی سامنے آ رہی تھی، میں نے کہا نہیں اس کو بیان نہیں کرنا۔ مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی تب تک محدث بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ ضعیف حدیثیں بیان کرنا نہ چھوڑ دے۔ تو ضعیف اور صحیح حدیثوں کو ملا جلا کر بیان کرنا کہ لوگ ہیں یار فلاں کے پاس بڑا علم ہے، وہ فلاں بڑی عجیب و غریب باتیں سناتا ہے، تو اس دعوے کی وجہ سے کہ میرے پاس بڑا علم ہے ضعیف حدیثیں بیان کرنا، فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی محدث نہیں بن سکتا۔ ایک امام گزرے ان کا نام ہے ایوب سختیانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس ایک شاگرد ان کا پڑھا کرتا تھا، تو کچھ دن وہ شاگرد نہ آیا تو وہ پتہ چلا کسی اور کے پاس چلا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے یار ایک دفعہ بازار میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے آپ میرے پاس اب آتے ہی نہیں ہو۔ اس نے کہا آپ تو وہی حدیثیں سناتے ہیں جو عام پہلے سنی ہوئی ہیں، وہ فلاں بندہ بڑی عجیب و غریب باتیں سناتا ہے، اس لیے میں اس کی مجلس میں اب جانے لگ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے ایسی عجیب و غریب باتوں سے تو ہم بڑا بچتے ہیں، اس طرح کی جو عجیب و غریب باتیں ہوتے ہیں نا ایسی باتوں سے تو ہم بڑا بچتے ہیں۔ ایوب سختیانی سے کہا گیا جی آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں بتانا کہ فلاں من گڑھ اور ضعیف حدیثیں بیان کرتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت کا دفاع ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں جب صحیح حدیثیں اتنی زیادہ ہیں تو ضعیف کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا ایوب سختیانی سے کہا گیا کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ کیسا ہے؟ کہنے لگے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی آدمی ہے، سچا آدمی ہے، لیکن اس سے حدیث کا علم نہ لینا، حدیث کے معاملے میں بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ مراد کیا تھا کہ بڑی ضعیف حدیثیں گپ بھی بیان کرتا ہے۔ ایک امام ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا نا کہ آپ نے جنت میں پہلے جانا ہے یا آپ نے عبداللہ بن محرر سے ملاقات کرنی ہے، دونوں میں اگر مجھے اختیار دیا جائے تو کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا اللہ مجھے جنت میں بعد میں بھیجنا، پہلے میں عبداللہ بن محرر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا میری اس عبداللہ بن محرر سے ملاقات ہوگی۔ کہتے جب اس نے اپنی مجلس میں درس دیا بیان کیا تو اس نے رتب و یابس ضعیف حدیثیں صحیح حدیثیں اس نے ایک ملیدہ سا بنا دیا، سب کچھ اس نے بیان کر دیا۔ کہتے اللہ کی قسم اس دن کے بعد جو اونٹ کی مینگنی ہے وہ مجھے اس سے زیادہ اچھی لگتی تھی کہ یار میں اس کے بارے میں کیا میرا ذہن بنا ہوا تھا کہ اتنا محدث آدمی ہے، یہ کیا رتب و یابس ہی بیان کرنا شروع ہو گیا ہے، موضوع من گھڑت باتیں بیان کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو بعض اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب تک فلاں بندے سے ملاقات نہ ہو جائے نا تو یا اللہ مجھے موت نہ دینا۔ اب صحیح سند کے ساتھ بھی واقعہ سن لیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو وہاں ایک تابعی رہنے والے تھے، ان کا نام تھا ابو مسلم خلانی۔ ابو مسلم خلانی اس کے سامنے آیا، کہنے لگا آپ جھوٹے اور کذاب ہو، آپ کیسے اللہ کے نبی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری اللہ کے نبی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے نبوت کا ایک محل بنایا، ایک اینٹ اللہ نے خالی چھوڑ دی، فرمایا کہ آخری اینٹ نبوت کے محل میں اللہ نے مجھے لگایا ہے، یعنی نبوت کا محل اللہ نے مکمل کر دیا ہے، لا نبی بعدی، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اچھا، وہ مسیلمہ کذاب کو بڑا غصہ چڑھا، وہ جتنے اس قبیلے کے لوگ تھے وہ مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بہت بڑی ایک آگ جلائی جائے، آگ جلائی گئی، ابو مسلم خلانی کو پکڑا گیا، آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ اب ابو مسلم خلانی کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ابو مسلم خلانی کے لیے بھی اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اچھا، یہ ابو مسلم خلانی کو آگ میں پھینکا گیا اور یہ صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آیا۔ اب لوگوں نے اس کو بڑا ماننا شروع کر دیا، اب قریب تھا کہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے، تو وہاں کا جو اس علاقے کا جو مسلمانوں کا یعنی گورنر تھا، اس نے کہا کہ یار آپ اس طرح کرو، آپ نا کسی انجان علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، آپ اس طرح کرو کہ آپ مدینے میں چلے جاؤ، آپ کو مدینے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ابو مسلم خلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینے میں چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو مسلم خلانی ہو جس کو اللہ نے آگ سے صحیح سلامت باہر نکالا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، وہ تو عبداللہ بن صوب تھا جس نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی۔ کہنے لگا کہ وہ عبداللہ بن صوب نے چھلانگ لگائی تھی، اصل میں ابو مسلم ان کی کنیت ہے، عبداللہ بن صوب ان کا نام تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا کہ عمر کو بھی نہ پتہ چلے کہ میں وہی آدمی ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں ہمارے جو سلف صالحین ہیں وہ اس طرح بچا کرتے تھے اس طرح اپنے آپ کو دکھلاوا کرنے سے، وگرنہ وہ کہتے دیکھی پھر میری کرامت، میں آگ سے باہر آیا ہوں یا نہیں آیا۔ اس نے جناب اپنی پیری مریدی والا کام شروع کر لینا تھا۔ وہ حضرت عمر سے کہنے لگا جی میرا نام ابو مسلم خلانی ہے، لیکن جس نے آگ میں جو گیا تھا نا وہ عبداللہ بن صوب تھا، نام اس کا بھی عبداللہ بن صوب ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، عمر کہنے لگے آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بتائیں آپ وہی ہیں جس کو اس نے مسیلمہ کذاب نے آگ میں پھینکا اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اس کے لیے؟ اس نے کہا عمر جب آپ نے مجھے اللہ کی قسم دے ہی دی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے ہی اللہ نے آگ سے باہر نکالا ہے۔ حضرت عمر فوراً اس کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے گئے، کہنے لگے ابو بکر میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی تھی اللہم لا تمیتنی، یا اللہ اس وقت تک عمر کو موت نہ دینا جب تک وہ بندہ نہ دیکھ لوں جس کے لیے اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، جس تیرے بندے کے لیے یا اللہ تو نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، عمر کو جب تک اس کا دیدار نہ کروا لینا عمر کو موت نہ دینا۔ حضرت عمر زاروں قطار رونے لگے، ابو بکر سے کہنے لگے اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، اب اگر مجھے موت آ بھی جائے گی تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہر خوشبو سے بڑھ کر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ ام سلیم کے گھر گئے، انس کی والدہ کا نام ام سلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کا گدا بنا ہوا تھا، اس پہ آپ لیٹ گئے۔ تو آپ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آیا تو ام سلیم وہ پسینہ اتار کر نا ایک شیشی میں ڈالنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا ماذا تصنعین یا خالتی، خالہ جی کیا کر رہی ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے لوگ ہیں، خوشبو خریدی نہیں جاتی، اگر خرید بھی لیتے ہیں تو ایک دفعہ لگاتے ہیں تو چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا پسینہ مبارک اتار کر شیشی میں ڈال لیتے ہیں، جب اپنے بدن پر یا اپنے بچوں کے کپڑوں کے اوپر آپ کا پسینہ لگا دیتے ہیں تو کتنے سالوں تک اس کی خوشبو نہیں جاتی۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے بچے جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لگایا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزر کر جاتے تو آپ کے پسینے کی خوشبو کی وجہ سے ہم پہچان لیتے تھے کہ آپ اس راستے پر گزر کر گئے ہیں۔